آج کی یہ ویڈیو بہت ہی الگ مگر بہت ہی اہم ہے، بلکہ یہ ایک ایسی ڈاکومنٹری ہے جو انسانی تاریخ میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں آج بھی یورپ کی تاریخ کے اوراق میں اسلام کی سنہری یادیں اپنی جگہ رکھتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کسی وقت میں یورپ کی مشہور جگہیں جیسے اسپین، روم، اسلام کا قلعہ ہوا کرتی تھیں، جہاں کبھی مسجدیں آباد ہوا کرتی تھیں، کبھی اذانوں کی آواز گونجا کرتی تھی۔ آئیے آج آپ کو ایسے سفر پر لیے چلتے ہیں جہاں کی خوبصورت آبادیاں، صدیوں پرانی مساجد، دینی ثقافت اور قدرت کے انمول خزانے ہر کسی کو اپنی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ گمشدہ شہر جنہیں وقت نے اپنی آغوش میں لے لیا، مگر آج بھی ان کی فضاؤں میں اذانوں کی خوبصورت آوازیں کانوں میں رس گھولتی ہیں۔ تو آئیے یورپ کے ان شہروں کے خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں جنہیں آج بھی تاریخ اسلامی قلعوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک گلستان اندلس، وہ دن یاد ہیں تجھ کو، آ تیری ڈالیوں میں آشیانہ ہمارا۔ اندلس پر مسلمانوں کی تقریباً 850 سال حکومت کے دوران جہاں علم و فضل اور اسلام کو ترقی دی، وہاں شاندار مسجدیں اور محلات بھی تعمیر کیے گئے، لیکن مسلمانوں کے زوال کے بعد ان کے سبھی نشانات مٹ گئے۔ ان میں سے بہت سے بچ جانے والے آثار آج بھی مسلمانوں کی عظمت نارینہ کے شاہد ہیں۔ جن کو زرناتا کا کسر الحمرا خاص شہریت کا حامل ہے۔ اندلس کی طارق بن زیاد جیسے عظیم سپہ سالار اور اس کے بعد آنے والے مسلمان حکمرانوں کی وجہ سے وہ عظمت و رفعت ملی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، لیکن ہر عروج کو زوال ضرور ہوتا ہے۔ پھر اندلس نے اپنوں ہی کی سازشوں، حکمرانوں کی کوتاہیوں اور کمزوریوں کے باعث مسلمانوں کے تقریباً 850 سال کے اقتدار کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ اسپین کے جنوب میں آباد اسلامی ریاست کا آخری مرکز زرناتا وہ تاریخی شہر ہے جس کی کنیت مسلمانوں کے پاس نہ رہی، لیکن ان کے دور میں کئی عمارتیں آج بھی عظمت رفتہ کی یاد کے طور پر دیکھی جا سکتی ہیں، جن میں سے ایک بہت ہی اہم الحمرا بھی ہے، جس کی بنیاد 1213 میں بادشاہ محمد ثانی نے رکھی اور یوسف اول نے 1345 میں اس کو عربی طرز میں نقش و نگار مزین کیا۔ الحمرا صرف قلعہ ہی نہیں بلکہ یہ بذات خود ایک پورا شہر ہے۔ جو القصبۃ کے نام سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب الحمرا تیار ہو گیا تو شہنشاہ زرناتا نے اعلان کیا کہ جو بھی شخص اس محل کا کوئی عیب بتائے گا اسے 100 درم انعام دیا جائے گا، اور جتنے بھی عیب بتائے گا اسے ہر عیب کے بدلے 100 درم انعام دیا جائے گا۔ ایک درویش نے کہا، اے بادشاہ،
اس محل میں 2 بڑے عیب ہیں۔ پہلا یہ عیب کہ یہ محل اپنے رہنے والوں کو موت سے نہیں بچا سکے گا، اور دوسرا یہ بالآخر خود بھی کھنڈر بن جائے گا۔ بادشاہ یہ سن کر مسکرایا اور اس درویش کو 200 درہم انعام دے دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس قدر انسانوں کا قتل عام الحمرا میں ہوا شاید ہی کہیں ہوا ہو، اور دوسرا آج وہ ایک کھنڈر بھی بن گیا ہے۔ ویورز، الحمرا ایک پہاڑی السیکا پر بنایا گیا تھا جس کے 3 حصے ہیں۔ ایک جنت العریف جو باغوں کی خوبصورت اور فواروں پر مشتمل ہے، دوسرا القصبہ جو دفاعی برج اور فوجی بیرکوں پر مشتمل ہے، اور تیسرا النصرہ۔ النصرہ محل خوبصورتی اور جاذبیت پر مشتمل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں کے بادشاہوں نے جنت کی منظر کشی سے متاثر ہو کر وہاں خوبصورتی کا جہاں بنانے کی پوری کوششیں کی تھیں۔ پہاڑی پر بنی ان تینوں عمارتوں کے گرد سرخ رنگ کی فصیل ہے۔ اسی سرخ رنگ کی مناسبت سے اسے الحمرا کہتے ہیں۔ الحمرا کا سب سے خوبصورت حصہ کارٹ آف لائنز یعنی شیروں کا صحن ہے۔ یوں تو الحمرا میں بہت سارے صحن پائے جاتے ہیں، لیکن شیروں کا صحن سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس صحن کو اربوں روپے کی فنی تعمیر کے خوبصورت مثال کہا جاتا ہے، جہاں 12 شیر بنائے گئے ہیں اور ان کی کمر پر خوبصورت پلیٹ رکھی گئی ہے جس میں فوارے نصب کیے گئے ہیں، اور اس فوارے سے اور شیروں کے منہ سے پانی نکلتا ہے۔ پورے محل میں ہر جگہ دیواروں، چھتوں، محرابوں، ہر جگہ کلمہ طیبہ تحریر ہے۔ یہ نصری حکمرانوں اور بادشاہوں کا نعرہ تھا جسے انہوں نے آنے والی نسلوں کو ذہن نشین کروانے کے لیے جگہ جگہ تحریر کروا دیا، مگر آنے والی نسلیں یہ بھولتی چلی گئیں، اور پھر انجام یہ ہوا کہ آخری نصری حکمران ابو عبداللہ جیسے اس کی والدہ نے دوپٹہ باندھ کر فرار کروائے۔ بزدلی، غداری اور پستی کی علامت بن گئے۔ سلطان ابو عبداللہ غرناطہ کا آخری مسلمان حاکم تھا۔ جب اس نے غرناطہ کو بادشاہ فردینینڈ اور ملکہ ازابیلا کے حوالے کر دیا، اور جب شہر سے روانہ ہونے کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ پہاڑوں میں چھپے ہوئے ایک مقام پر پہنچا، تو آخری بار جاتے جاتے اس نے اپنی نظر شاندار محل کی طرف درائی اور ٹھنڈی آہ بھری، جس پر اس کی والدہ نے کہا، جس کا تم دلیر بن کر دفاع نہ کر سکے اس کے لیے عورتوں کی طرح آنسو مت بہاؤ۔ اس کے غرناطہ کی نئی سلطنت کے فرمانرواں فردینینڈ اور ملکہ ازابیلا الحمرا کی شاہی کی حیثیت برقرار رکھی، جیسے جدید دور میں عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا۔ اسی طرح یورپ میں بھی مسلمان حکمرانوں نے برِ صغیر کی طرح اپنا ہر قیمتی اثاثہ کھو دیا، اور آج بھی ان کے بنائے ہوئے محلات ان کی فن تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور ایک بار پھر اس دور میں لے جاتے ہیں
جہاں اسلام کے بادشاہوں کا راج ہوا کرتا تھا۔